کل وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کے متنازع منصوبے کو دہرا دیا۔ ایک طرف غزہ میں اسرائیلی خون ریزی جاری ہے اور دوسری طرف اس قسم کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تو کل یہاں تک کہہ دیا کہ اسرائیل کو غزہ پٹی فلسطینیوں کو دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ We've been talking, including over lunch, about some countries, I won't go into them right now, that are saying, you know, if Gazans want to leave, we want to take them in. And I think this is the right thing to do. If you give, you know, it's going to take years to rebuild Gaza. In the meantime, people can have an option. The president has a vision. Countries are responding to that vision. We're working on it. I hope we'll have good news for you. People really do love that vision. It's a long-term vision, but so importantly is to have that be a safe field, because you're right smack in the middle of the Middle East. You're right along Israel. It should have never, ever been given away. It shouldn't have been given away by Israel. I don't know why they did it. I mean, I do know why, because they were promised peace, but that didn't work out too well. اس کے علاوہ ملاقات میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ صدر ٹرمپ اس دوران ان کی مسلسل تعریف کرتے نظر آئے۔ صدر ٹرمپ تو یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے نیتن یاہو کی تعریف کر رہے ہیں، مگر دنیا بھر میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، ان پر سیاسی مقاصد کے لیے جنگ کو استعمال کرنے کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کے اپنے ملک میں ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور وہ کرپشن کے متعدد کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خود یرغمالیوں کے اہل خانہ نیتن یاہو پر یرغمالیوں کی بازیابی میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام عائد کر رہے ہیں اور ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی طرح صدر ٹرمپ اپنی دوسری مدت کا حلف اٹھانے سے چند دن پہلے ہونے والے عارضی جنگ بندی معاہدے کا مسلسل کریڈٹ لیتے رہے، جس کے پہلے مرحلے کے تحت غزہ میں 60 دن کے لیے عارضی جنگ بندی ہو گئی تھی اور اس معاہدے کے مطابق پہلے مرحلے کے دوران ہی مکمل جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہونے تھے، مگر 18 مارچ کو مذاکرات کے دوران ہی اسرائیل نے جنگ بندی کا یک طرفہ طور پر خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے پوری پٹی میں حملوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ماضی کے مقابلے میں زیادہ شدت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 58 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہیں، اور 18 مارچ کے بعد شروع ہونے والے ان تازہ حملوں میں جہاں 1400 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، وہیں ان حملوں میں طبی عملے اور ریسکیو ورکر سمیت صحافی بھی زیادہ نشانہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح کے ایک واقعے میں پیر کو خان یونس میں صحافیوں کے ایک ٹینٹ پر اسرائیلی فورسز نے بمباری کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی صحافی سمیت 2 افراد موقع پر ہی جھلس کر شہید ہو گئے تھے اور متعدد شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ آج اسی حملے میں زخمی ہونے والے صحافی احمد منصور بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس حملے میں شہادتوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں ایک بفر زون بنانے کے لیے غزہ میں فلسطینیوں کے املاک کو ایک پلان سے تباہ کر رہی ہے اور اس سلسلے میں مسلسل عالمی قوانین کو بھی توڑ رہی ہے۔ سی این این نے اس عمل کا حصہ رہنے والے متعدد اسرائیلی فوجیوں کے انٹرویوز پر مبنی ایک اہم تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کی سرحد سے تقریباً آدھے میل کے اندر واقع فلسطینیوں کی زمین کو ایک ویران علاقے میں تبدیل کر دیا ہے اور اس علاقے میں بختر بند بلڈوزر منظم طریقے سے ایک کے بعد ایک گھر کو مسمار کر چکے ہیں۔ جنگی انجینئرز نے کئی فیکٹریوں کے اندر دھماکہ خیز مواد نصب کر کے انہیں کنٹرول دھماکوں سے تباہ کر دیا ہے اور فوجی دستوں نے زرخیز زرعی زمین کو اکھاڑ پھینکا ہے اور فلسطینیوں کو زمین تک رسائی سے مکمل طور پر محروم کر دیا ہے، جو کبھی ان کی زندگی اور روزگار کا ذریعہ ہوتی تھی، اور ان املاک کی جگہ اسرائیلی فوج نے تقریباً 1 کلومیٹر چوڑا ایک بفر زون قائم کر دیا ہے، جہاں سے فلسطینیوں کو مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا ہے اور جو بھی اس غیر نشان زدہ علاقے میں داخل ہوتا ہے اس پر گولیاں چلائی جاتی ہیں یا اسے مار دیا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اس پالیسی کو کبھی بھی سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ اسرائیلی فوجی جو غزہ میں تعینات رہے ہیں، انہوں نے اب سی این این کو دیے گئے انٹرویوز اور ایک اسرائیلی واچ ڈاگ کو دیے گئے اپنے بیانات میں انکشاف کیا ہے کہ کس طرح اسرائیلی فوج نے غزہ کے شہری انفراسٹرکچر کو منظم انداز میں تباہ کیا تاکہ بفر زون بنایا جا سکے، اور کس طرح ڈھیلے اور غیر واضح رولز آف انگیجمنٹ کے تحت غیر مسلح فلسطینیوں پر فائرنگ کی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ بیانات اسرائیلی فوج کے ان طریقہ کار کو بے نقاب کرتے ہیں جو بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کے ماہرین کے مطابق بعض صورتوں میں جنگی جرائم قرار دیے جا سکتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے
حملے سے پہلے اسرائیل نے فلسطینیوں کو سرحدی بار سے تقریباً 300 میٹر کے اندر آنے سے روکا ہوا تھا، لیکن حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی فوجی قیادت نے اس علاقے کو تقریباً 1 کلومیٹر تک وسعت دینے کا منصوبہ شروع کر دیا اور 800 میٹر سے لے کر 1.5 کلومیٹر تک کی زمین کو برابر کر کے ایک واضح لائن آف سائٹ قائم کی گئی تاکہ بفر زون کے اندر کسی بھی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ اسی طرح اسرائیلی واچ ڈاگ گروپ بریکنگ دی سائلنس کو دیے گئے بیانات میں متعدد اسرائیلی فوجیوں نے بتایا ہے کہ انہیں واضح طور پر ہدایات دی گئی تھی کہ مشن کا مقصد بفر زون کو بڑے پیمانے پر وسعت دینا ہے تاکہ مستقبل میں سرحد پار حملوں کو روکا جا سکے۔ تاہم بین الاقوامی قانون کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جواز شاید فوجی ضرورت کے اس معیار کو پورا نہیں کرتا جو شہری املاک کی تباہی کو قانونی طور پر جائز قرار دینے کے لیے لازم ہے، اور یہی بات اسرائیل کے اقدامات کو بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی کے دائرے میں لاتی ہے۔ سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک اور اوریگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین کی ریسرچ کے مطابق سیٹلائٹ تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں سرحد سے 1 کلومیٹر کے اندر واقع 6200 سے زائد عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح یروشلم کی ہیبرو یونیورسٹی کے ایک ریسرچر نے جنوری میں بتایا تھا کہ بفر زون میں واقع تمام عمارتیں یا تو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بفر زون کو قائم کرنے کے لیے اسرائیلی فوج نے نہ صرف ہزاروں فلسطینیوں کے املاک کو تباہ کر دیا ہے بلکہ اس دوران اس نے کھلی آزادی اور ہٹ درمی سے معصوم اور غیر مسلح فلسطینیوں کو قتل بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے CNN کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے اس بفر زون میں قدم رکھنا موت کی سزا بن سکتا ہے۔ متعدد اسرائیلی فوجیوں نے ان رولز آف انگیجمنٹ کا ذکر کیا ہے جو انہیں بفر زون میں موجود فلسطینیوں پہ فائرنگ کی اجازت دیتے تھے، چاہے وہ مسلح ہوں یا نہ ہوں اور چاہے ان کی جنگجو کے طور پر شناخت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ اسرائیلی فوج کے بختر بند کور کے ایک سارجنٹ فرسٹ کلاس نے بریکنگ دی سائلنس کو بتایا کہ ریزرو فوجی ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ کیا یہ بات فلسطینیوں کو بتائی گئی تھی، یعنی کیا انہیں علم تھا کہ بفر زون میں قدم رکھنے پر انہیں مار دیا جائے گا، اور کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز موجود ہے۔ سارجنٹ نے مزید کہا کہ کمانڈر کبھی بھی اس سوال کا واضح جواب نہیں دیتے تھے۔